أقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطه، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے. کل ہم نے 22 پارے کا خلاصہ کیا جو کہ سورۃ الاحزاب کے مضامین پر ہی مشتمل تھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ ازواج مطہرات کے توسط سے مسلمان عورتوں کو بھی گھروں میں رہنے کی دی گئی ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح فضول گھروں سے نہ نکلے. اور ساتھ ہی یہاں پر ہم نے کل کے رکوع میں دیکھا کہ مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مومنین خواتین کو بھی مخاطب کر کے جو ہے انہیں 10 باتوں کا حکم دیا گیا کہ جو اختیار کرے گا تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا اجر ہے. اور ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ الاحزاب کے تحت جو ہے آئلی مضامین کو دیکھا، طلاق وغیرہ کے معاملات اور متنبہ بیٹے سے متعلق باتوں کو دیکھا. اور اسی طریقے سے یہ ہدایت بھی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے مسلمانوں کے بتایا گیا کہ ایسی باتوں سے اجتناب کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنتی ہے.
اس کے ساتھ ہی جو ہے باقاعدہ طور پہ خواتین کو چہرے کا پردے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ایسی باتوں سے بھی روکا گیا جو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تمہارے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح تم عام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہو، تو ان کے مقام کو قرآن کریم نے جو ہے دوبارہ واضح کیا۔ اس کے ساتھ ہی کل ہم نے سورہ سبا کے مضامین کو بھی دیکھا، جس میں قیامت کے متعلق ہم نے باتوں کو دیکھا، اور ساتھ میں انسان کی تخلیق اور قدرت کی بے شمار نشانیوں کے متعلق پڑھا، اور اللہ رب العزت بار بار اس طرف توجہ دلوا رہے تھے کہ جتنی بھی کائنات ہے، اس میں چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے انسان کے کام کی ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ ان کو غور و فکر کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس تخلیق کا مالک کون ہے اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ راستہ اللہ نے دکھا دیا، اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کے اپنے اختیار میں کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کل ہم نے سورۃ الفاتر بھی جو ہے پارے میں شروع کی تھی، اور جس میں انسان کا جو تعلق کی نوعیت تھی اس کو کائنات کے ساتھ بتایا، اور اس کا جو ایک عرض خلافی اس کا ایک منصب ہے، اس مقصد کے لیے انسان بنایا گیا ہے، اس طرف توجہ دلائی، اور ساتھ ہی سرکش قوموں کے ہم نے کچھ وہاں پر تذکرے بھی پڑھے، اور تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ کائنات میں تمہارا مقام کیا ہے، تم کس غرض کے لیے اس پوری زمین پر آئے ہو، اپنا منصب یاد رکھو، اپنے فرائض کو یاد رکھو۔ اور یہاں ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ تکبر کرنے والے اور اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ کل ہی کے پارے میں ہم نے سورہ یاسین کی ابتدا کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صداقت پر قرآن کو بطور ایک شہادت کی پیش کیا گیا، اور بتایا گیا کہ انسان جو ہے قرآن سے کس طریقے سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اور سورہ یاسین کے ہی دوسرے رکوع کے مضامین چل رہے تھے، جس میں ہم نے اصحاب قریہ کا واقعہ پڑھا، اور اصحاب قریہ کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ وہ کافروں کی بستی تھی، جس میں ہدایات کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر ان کی تکذیب جو ہے سابقہ ترس کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا جو ہے 23واں پارہ ہے وما لیا ہے۔ اس پارے کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی بقیہ جو دوسرے رکوع کا کچھ حصہ اور 5 رکوع تک یہ صورت مکمل ہو رہی ہے، اور سورۃ الصافات مکمل 5 صورت، اور اس کے ساتھ ہی سورہ صاد بھی جو ہے 5 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ زمر کے ہم یہاں تقریباً 3 رکوع کا انشاءاللہ احاطہ کریں گے۔ تو سورہ یاسین جو کل کے ہی ہمارے سبق کے خلاصے کی کڑی ہے، اس کو ہم آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں، اور یہاں پر دوسرا رکوع کا کچھ حصہ شروع ہو رہا ہے پارے کے ساتھ۔ جی اگر کسی سسٹر کا مائک آن ہے تو پلیز آپ اس کو میوٹ جو ہے میوٹ کر لی، تاکہ دوسرے سامعین احسن طریقے سے اپنا سن سکیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ یہاں پر پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے، اور بھلا اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب بھیجے جاؤ گے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کل جو ہے وہ واقعہ چل رہا تھا جہاں رسول بھیجے گئے، 2 رسول بھیجے گئے، جب ان کی تکذیب کی گئی تو ان کے لیے تیسرے رسول کو بھی وہاں بھیجا گیا، اور جب قوم نے ان کی بھی سرکشی کی اور ان کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے اور ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے، تو ایک مرد مومن جو ہے وہاں پر آیا، اور اس نے جو ہے اعلان حق کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم لوگ جو ہے کس کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو، یہ رسول تمہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو بستی والوں کو جو ان کے ساتھ پھر معاملہ تھا، اس کی تمام گفتگو کا یہاں پر ذکر ہے کہ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں اس نیک مرد کی ہدایت سے بھری ہوئی جب گفتگو سنی، تو وہ مزید غیظ و غضب میں آ گئے، اور غیظ و غضب میں آ کے کیا کیا انہوں نے کہ شہید کر دیا۔ اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حق کے لیے اس جرأت امیز رویے کی جزا میں اس نیک مرد کو جو کچھ دیا ہے، اس نے اپنا پاکیزہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہید جو ہے براہ راست جنت میں جاتا ہے،
اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا ان کو مشاہدہ کروایا. تو جب انہوں نے وہ سب تمام مقام جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگے کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے رب نے مجھ کو کس قدر اعزاز و اکرام سے نوازا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس قوم کی بدکاری پر اسے ہلاک کر دینے کے لیے ہمیں آسمان سے لے کر کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ فقط ایک ہولناک چیخ نے ان کا جو ہے کام تمام کر دینا تھا. وہ جہاں کے تھے وہیں رہ جاتے. یہاں اس بارے میں یہ ہے کہ بستی کون تھی، وہ 3 رسول کون تھے، تو قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے. البتہ عبرت اور نصیحت کی حد تک اس بات تک کافی ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر نازل ہوا تھا. اور جن 3 پیغمبروں کا یہاں پہ ذکر ہے تو ان کے بارے میں بھی کچھ روایات میں ان کے نام ملتے ہیں کہ حضرت شمعون اور اس طرح سے ان کے نام وغیرہ آئے تھے. تو بہرحال ہمارا مقصد ان کے ناموں کی تحقیق کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی دعوت کیا تھی اور قوم کو ان کے ساتھ انجام کیا تھا. اور اللہ رب العزت کے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ ان کی تکذیب پر فوراً ہی ان کی پکڑ کر لیتے، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا. اور یہ بات ہم نے یہ دیکھی کہ حقیقی انسان جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اس کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، جیسے کہ اس مرد مومن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے لیے افسوس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اکرام و اعزاز دیا ہے میری قوم دیکھ لی تھی. اور اس بات پر بھی اس نے افسوس کیا کہ اب ان کا انجام کتنا برا ہوگا. تو بحیثیت مسلمان امت کے لیے درد محسوس کرنا اور پھر اسی درد کو لے کر ان کی تعلیم اور تبلیغ کی فکر کرنا یہ بھی ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر انسانوں کی کثرت پر ایک افسوس ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد ہے عقل شعور کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ناشکری کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ روز محشر ہم سب نے جمع ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی آگے سورہ یاسین کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. فرمایا جا رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی وہ ہے کہ زمین جو مردہ پڑی تھی ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا، اس سے یہ خوراک کھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کس طریقے سے باریک بینی کے ساتھ انسان کی توجہ دلوا رہے ہیں اپنی نعمتوں کی طرف کہ ایک زمین سے ایک بیج ڈالنا، پھر اس بیج سے غلے کو نکالنا، تو یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور اس بیج سے پھر طرح طرح کی الگ الگ غذاؤں کو نکالنا. تو یہاں پر یہ انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب کھیت یا باغ لگتا ہے تو ساری دوڑ جو ہے دھوپ کا جو خلاصہ وہ ایک ہوتا ہے وہ زمین کو ایک ہموار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتے ہیں، اس بیج کی پرورش ہوتی ہے، پھر اس زمین کا اس کا پیٹ پھاڑ کر نکلنا، اس کا پروان چڑھ کر درخت بننا، پھر اس سے پھل پیدا کرنا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے جو ساری کائنات اور تخلیق کو پیدا کر رہا ہے. اور یہ توحید پر ایک دلیل قائم کی گئی ہے کہ انسان یہ چیزیں خود دیکھتا ہے کہ سورج کیسا ہے، چاند کس طریقے سے ایک مقررہ ضابطے کے تحت کام کر رہا ہے، بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی ان کو اختیار ہے کہ اس کے حکم کی کوئی سرتابی کرے. پھر آخر یہ کون ہستی ہے جو اس قدرت، اس حکمت اور اس تدبر کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو چلا رہی ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اور پھر یہاں کافر جو انکار کرتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ معاشی سرگرمیوں وغیرہ کو بتا کر ان کے اعراض اور سرکشی کو دکھایا گیا ہے. یہ تمام انسانوں کی ایک طرح سے محرومی ہے، ان کی ناشکری ہے کہ اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں پر مشاہدہ کرتے ہیں، روز ان نعمتوں کو اللہ نے جو اس کو دی ہے ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل سرکشی اور نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے اور چوتھے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے دوڑ جائیں گے. اور آگے اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم کس طریقے سے مر کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں کی بات جو ہے سچ ثابت ہو گئی ہے. تو یہاں پر
کافروں جو اس بات کا انکار کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے قیامت قائم ہوگی. تو یہاں پر قیامت کے روز جو کافر گھبرائے ہوئے بھاگے ہوئے پھر رہے ہوں گے، اس کے بعد اہل جنت کے اطمینان اور جو ان کو انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے حساب کتاب کو بتایا گیا کہ اس دن ان کے اوپر جو ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پیروں کو وہ صلاحیت عطا صلاحیت دے دی جائے گی کہ وہ خود گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں جرم ہم سے یہ کیے ہیں، جس کی تفسیر ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھی، سورۃ حامیم سجدہ میں پڑھی. اور یہاں پر یہ بات بھی کہ جب انسان بہت برا ہو جاتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اس کی قوت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. اس کے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، جو سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انسانوں کو پیش آنے والے ان تغیرات کو دیکھتے ہیں جو انہیں یہ سبق لینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم میں یہ تغیرات پیدا کر سکتا ہے تو ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کی بینائی بالکل بھی ختم کر سکتا ہے اور ان کی صورتوں کو بھی مس کر سکتا ہے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت یہ چیزوں کی طرف توجہ دلوا رہے، قیامت کا پورا منظر کھینچا. پھر اس کے بعد ان کا جو اس بارے میں اللہ رب العزت کا ایک قانون اسلوب کہنا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب بھی جو ہے قیامت کا اور اہل جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہوتی ہیں، جو نعمتیں ہوتی ہیں، جس کا تصور بھی شاید کسی دل سے کبھی نہیں گزرا اور اس کی نعمتوں کے بارے میں صرف ہم ایک پڑھ کر ایک تصور ہی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. تو صرف ان چیزوں کو ایک دنیا کی چیزوں کے اوپر قیاس کر کے خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے، دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی، ایسے ایسے گھر ہوں گے، تو ہم ایک تصور بنا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں وہی عنایات جو اہل جنت پر ہوں گے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور پھر مجرموں کا ساتھ ساتھ انجام بھی بتا دیا تاکہ اس چیز سے قوم جو ہے تدبر کرتے ہوئے عبرت حاصل کرے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان اپنے اس کے یہ جو ہاتھ پیروں کو جب ایک اللہ تعالیٰ گویائی نصیب فرما دیں گے تو یہ اس پر کیوں تعجب کرتا ہے؟ آخر زبان بھی گوشت ہی ہے، انسانی جسم کا ایک عضو جو ہے وہ خدا نے اس کو ایک قوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اپنی زبان سے وہ بات کہہ دیتے ہیں. اللہ نے کانوں کو ایسا بنایا کہ ہم سنتے ہیں تو ہم وہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. جب اللہ نے ان اعضاء کو ایسی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو پھر یہ لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے اور پھر مر کر جی اٹھنے پر ان کو اتنا تعجب کیوں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی کا معاملہ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے کہ گناہوں پر فوراً عذاب نہیں آتا، ورنہ پورے دن اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہم کس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہونا تو قانونی طور پہ یہ چاہیے اللہ کے قانون کے تحت کہ انسان غلطی کرے اور فوراً اس کی پکڑ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی پردہ پوشی فرماتا ہے. اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. تو یہاں یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ انسانوں سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور اس کو چاہیے کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملات پردہ پوشی کرے جہاں ممکن ہو اور اس کے گناہوں کی تشہیر از خود نہ کرے. تو یہاں پر یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کے معاملات میں آسانی کرتے ہیں، کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو روز قیامت ہمارے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا یہی معاملہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی آگے سورہ یاسین کا آخری یعنی کہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. یہاں پر اس رکوع کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان روز جو ہے کافروں کو اندھا کر دینے والی ان کی شکل کو بدل ڈالنے والی کے متعلق ایک دلیل قائم کی گئی ہے کہ تم لوگ ہر روز دیکھتے ہو کہ ایک بچہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر جوانی سے لے کر دیکھا جائے تو کس طریقے سے اس کو طاقت ملتی ہے. بڑھاپے میں ویسے اس کو کمزوری اور ناتوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دانت جھڑ جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں ہلنے سے رہ جاتے ہیں. یہ شکل کا تبدیل ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے.
لیکن وہ اس پر بھی تعجب نہیں کرتا۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ ایسی شاعری نہیں ہے کہ جس سے تم خوشخبری کے طور پر کام لو، بلکہ یہ عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ اور ساتھ میں پھر یہاں پر قیامت کے برپا ہو جانے کے دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ان کا وہی اعتراضات کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ نے اتنی قدرتیں بیان کر دی، اتنی نشانیاں بیان کر دی۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جو تمہاری حالت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تبدیل کرتا ہے۔ ایک ذرا سے نقطے و نقطے سے اللہ رب العزت ایک جان پیدا کرتا ہے، تو یہ سب اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام مضامین ہمیں اس صورت کے اندر ملتے ہیں۔ سورہ یاسین میں دیکھا جائے تو قیامت اور قیامت سے متعلق چیزوں پر زیادہ بات کی گئی ہے اور انسان کی توجہ دلانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ آگے سورۃ الصافات ہے۔ اس کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا کے اندر والصافات صفا پہلی آیت سے موصوف ہے، جبکہ اگر ہم اس کو زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل موضوع اس صورت کا توحید پر دلیل پیش کر کے اس کی تعلیم دینی ہے، اور اسی سلسلے میں اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ انجام بہر التوحید اور اس کے تقاضوں سے اگر اپنی زندگی کو سنوارنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور اس کے برخلاف جو مشرکین ہیں جن کو جس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن کامیابی کے لیے جد و جہد اور ابتلاء کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا کہ انبیاء اور رسولوں کی تنظیم کی گئی ہے اور اب یہی ہو رہا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے مضامین میں کہ حق پر صبر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، اللہ پر توکل رکھنا اور اللہ کی مدد چاہتے رہنا اور ہمیشہ اللہ ہی کی مدد طلب کرنا، انہی لوگوں کو اللہ کی طرف سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر اسی مناسبت سے پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور دوسرے متعدد انبیاء کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ اور اس تمام باتوں کے بعد آخر میں نہایت ہی صفائی سے یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کامیاب ہوں گے، اور آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والے جو کہ کامیاب ہوں گے، اور آپ کا انکار کرنے والوں کے پر غالب آ جائیں گے۔ یہ تھا اس صورت کا ایک خلاصہ مجموعی طور پر۔ آئیے اب ہم اس کی صورت کے اوپر چلتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے، آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آیات اس طرح سے فرمائی، قسم ہے ان کی جو پر باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سب سے پہلے سمجھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی بات کی تصدیق کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو قسم کھائی ہے، تو اول تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں ایک زوردار ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور دوسری جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اگر ان پر غور کیا جائے تو اس دعوے کی دلیل جو ان قسموں کے بعد مذکور ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور چیز کی جو ہے قسم کھائی جائے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہاں جو قسم کھائی گئی ہے تو اس سے توحید کا ایک سبق دیا گیا ہے، جو صرف باندھے ہوئے کھڑے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قسم شہادت ہوتی ہے، مطلب کہ توحید کے لیے ان فرشتوں کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں جو ہے کائنات میں پیدا کی ہیں۔ قیامت کے دن ایک دن جو آئے گا اور اس میں ایک ڈانٹ پڑے گی اور سب اللہ کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے، کافر کہیں گے کہ ہائے یہ جزا کا دن ہے، اور آواز آئے گی ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں رکوع کے آخر میں آ رہا ہے کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم تکذبون۔ تو یہاں پر اس تمام باتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ لوگ کا کچھ عقیدہ رکھتے تھے سے
اس کو شیطان سن لیتے ہیں اور اس میں رد و بدل کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ بات بھی اللہ رب العزت نے اس حکم میں واضح کر دی کہ وحی کی جو خصوصی حفاظت ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک انتظام فرمایا ہوا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ شہاب ثاقب کے جو ہم نے سورۃ الطارق میں بھی انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے اور اس سے پہلے بھی صورتوں کے اندر ہم نے دیکھا. تو اس بات کا قطعی طور پہ کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام ہم تک کسی بھی رد و بدل کے آیا ہو. اس کے ساتھ ہی میدان حشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اور کافروں کا اس پر حیران ہونا کی جزا کا دن ہے. تو اللہ رب العزت کا ان کو جواب دیا گیا. اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون. یہاں پر یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مشرکین اور ان کے معبود اور شرک پر اکسانے والوں کا تذکرہ ہے. اور بتایا گیا کہ قیامت میں وہ کس طرح بے بس ہوں گے اور کس طرح ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے. پھر ان لوگوں پر جو ہے عذاب کی خبر دی گئی ہے اور اس کے تھوڑے سا حال اس میں پھر یہاں پر اہل جنت کا دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں کن کن چیزوں سے وہ جو ہے استفادہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے جو ہے اہل جہنم جو ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا. ان کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ ان کے لیے طرح طرح کے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کیے ہوں گے. زقوم کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے اور بھی متعدد آیات کے اندر دیکھا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. تو بہت زیادہ یہ ان کے لیے عذاب ہے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب اس طرح سے ہوگا کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ان کو عذاب ملتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی ان کا احوال بیان کرنے کے بعد ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. فرمایا جا رہا ہے اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہمارا جواب کتنا سچا ہے اور ہم نے اور ان کے گھر والوں کو جو ہے ہم نے نجات دی. تو یہاں پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی اور ان کے مخالفین پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب آیا اس کا بیان ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو مسلسل دعوت تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم نے جو ہے ان کی سرکشی کی. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے پر کس طریقے سے عذاب کو پکڑا اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کے گھر والوں میں بھی، تو اللہ نے ان کو جو ہے محفوظ رکھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور توحید کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کس کس طریقے سے نصیحت کی اور کیسے کیسے دلائل دے کر ان کو سمجھایا. پھر مندروں میں بتوں کو جو ہے پاش پاش کر دیا. تو یہاں پر اس تمام واقعے کا ایک شمالی طور پر ذکر ہے جس کا ہم نے پہلے سورۃ ہود میں تذکرہ پڑھا. سورۃ انبیاء میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آگ میں پھینک دیے جانے کے باوجود اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بچا دیے گئے. اس کے بعد ہی جو ہے ان کے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی بنا پر قربانی کے لیے زمین پر بچا دینے اور گردن پہ چھری پھیر دینے کے واقعہ جو ہے مشہور واقعہ ہے اور اسی کی یاد میں جو ہے قربانی کی جاتی ہے. اور یہاں یہ بات دی کہ عین اسی وقت اللہ رب العزت نے آواز دی کہ اے ابراہیم نے خواب سنج کر دکھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہاں پر جو باتیں ہیں اس کا تذکرہ ہے. اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن اور نمازوں کے اندر جو ایک غلط ہوتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ایک غلغلہ بلند کرتے رہتے ہیں اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. پھر ان تمام واقعات کا ایک لب لبابہ خلاصہ یہ ہے کہ اہمیت جو ہے وہ نسب کی نہیں ہوتی بلکہ کردار کی ہوتی ہے. یہاں پر یہ ان تمام لوگوں کو ان تمام گروہوں کو جواب ہے جو اپنی نسبت جو ہے نبیوں کے ساتھ تو جوڑتے تھے لیکن ان کا عمل جو ہے ان انبیاء علیہ السلام سے بالکل ہی مخالفت ہوتا تھا. جیسے کہ یہود ہو گئے یا نصارہ ہو گئے یا مشرکین ہو گئے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن ان کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا تھا اور اس نسبت کو صرف اپنے لیے نجات اور فخر کا باعث سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں بچا دیجیے. تو یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی. اس کے ساتھ ہی آگے سورت کا 74 رکوع شروع ہو رہا ہے
اور فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تو یہاں پر ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر جو ہے احسان کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح فرعون کے مقابلے میں ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور پھر یہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے کہ ان کی قوم کا ایک بہت ہی بڑا بت تھا جسے وہ لوگ بال کہتے تھے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اس بت کو پوجا کرنے سے لوگوں کو منع کیا اور توحید کی تعلیم دیتے ہوئے خدا کی جو ہے عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ تو یہاں پر ساتھ ہی پھر ان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی ہدایت کو جھٹلایا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے منصوبے کو جو ہے خود ان کے اوپر مسلط کرتے ہوئے ان کو الٹ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر بھی اپنا جو ہے خاص فضل کا معاملہ فرمایا اور اس بد کردار قوم کے عذاب سے جو ہے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر، اس رکوع کے اندر بتائی گئی ہیں۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے صورت کا 5واں، جو کہ آخری رکوع ہے صورت کا، اور فرمایا جا رہا ہے، اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک بحری سفر کے موقع پر طوفان آیا، اور یہ جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ کسی مجرم اور گنہگار کی کشتی میں موجودگی کے سبب کی وجہ سے طوفان آتا ہے۔ تو کشتی والوں نے جب قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا۔ ایک مچھلی نے نگل لیا، لیکن اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ مچھلی کے کنارے پر آ کر انہیں اگل دیا اور نہایت ہی لاغر اور جلد تقریباً یعنی کہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ تو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر صحت کے بعد انہوں نے دوبارہ قوم کو تبلیغ کی اور قوم نے انکار کیا۔ عذاب آیا، اسے دیکھ کر سب ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان جو ہے معتبر نہیں ہوتا، مگر یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ کا خاص ایک عنایت تھی کہ عذاب ٹل گیا، اور یہ لوگ ایک عرصہ دراز تک ان کی جو ہے برکتوں کا جو ہے ان سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کے جو فاسد خیالات تھے، ان کے عقیدے تھے، ان کی تردید کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک اس کے مضامین ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہاں پر یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھنے کے فضائل آئے ہیں، اور تسبیح پڑھنے کی برکت جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل جو ہے اس تسبیح کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے بےہودے عقیدے کی تردید کرتی گئی ہے کہ بت پرست اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، تو یہ لوگ تو خود ان بیٹیوں کو دفنا دیتے ہیں، تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کی طرف کیسے اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان کے کچھ عقیدے یہ بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جنات کے جو سردار کی بیٹیاں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ یا بعضوں کا عقیدہ تو ان میں یہ بھی تھا کہ وہ خود فرشتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے، تو غلط غلط عقیدے مشرکین نے فرشتوں سے متعلق بنائے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ان تمام عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے فرشتوں کا اصل مقام بتایا گیا کہ وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں وہ دنوں رات مشغول رہتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام باتوں کے بعد مشرکین کے لیے وعید بتائی گئی ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، یہ عذاب کی جلدی نہ کریں۔ آگے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ صاد کا صاد جو لفظ ہے اس کی وجہ تسمیہ یا حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورہ صاد ہے، اس لیے بطور علامت اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا زمانے نزول بھی سابقہ صورتوں کے زمانے کے قریب ہی ملتا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو
یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن کے جو نصیحت والی کتاب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے وہ کفر و شرک پر انکار پر اصرار کرتا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا اپنے حق میں ہی برا ہے، کیونکہ جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نجات کی کوئی بھی راہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر اجمالی طور پر یہاں پر قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کا ذکر کیا ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک صبر استقامت کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ منکرین قرآن اپنی جاہ و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، مگر اتنے زبردست اقتدار اور شان و شوکت کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے شکر گزار بنتے تھے، دنیاوی جاہ کے بالکل بھی ان کو جو ہے اللہ نے غافل نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پر یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آزمائشوں کی شدتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو انہوں نے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو انعام نوازتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اسی طرح وہ آج بھی اس پر قادر ہے کہ حق پر جو ثابت رہے، ثابت قدم رہیں، مخالفوں کے ہجوم میں استقلال کے ساتھ اسلام کو سر بلند کرنے میں لگے رہے، تو اللہ رب العزت ان کو بھی ایسا ہی اقتدار نصیب کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر انجام کا اسلام کا بول بالا کرنے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مخلص مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ آخرکار اس فضل الہی مقدر ہو جانا کا بیان ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو دو کردار سامنے ہوں گے ہمارے اس صورت کے خلاصے میں، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اور یہاں بتایا گیا کہ تخت حکومت ہو یا آزمائش کی بھٹی ہو، ایمان اور اسلام پر مخلصانہ عمل کی روش، بہر اللہ کی بندگی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے ساتھ تعلق باللہ ہوتی ہے، اور یہ جتنی بھی مصائب اللہ کی جانب سے آتی ہے وہ خوشحالیوں میں بھی اس سے غفلت نہیں برتتے۔ اور آخر میں یہاں پر قصہ آدم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ابلیس اور آدم کے درمیان اصلی عداوت ہے، لہٰذا جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں وہ دراصل ابلیس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ابلیس جس طرح خود مردود ہو کر اللہ کی بارگاہ سے نکلا، ایسے ہی اپنے ساتھ اپنے کچھ لوگوں کو مردود کرنے کی راہ پر ہموار ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ قرآن کریم کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں وہ آدمیت کی راہ پر ہیں، گویا کہ قرآن کی مخالفت سے انسان آدمیت سے نکل کر ابلیسیت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام مضامین ایک خلاصہ اس صورت کا ہے۔ تو سب آئیے ہم اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا رکوع اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے صاد والقرآن ذکر۔ تو اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر قرآن کریم جو ہے شہادت پیش کر رہا ہے، اور پھر ساتھ میں کفار کی جو ایک روش ہے اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے رسول رسالت محمدیہ پر یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور قرآن کریم کو جادو وغیرہ کہتے ہیں، اور پھر منکرین حق کی سرکشیوں کی ذلت اور نامرادی جو سے خبردار کیا گیا کہ جب یہ انکار کریں گے تو ان کے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور یہاں پر گویا کہ ان کا انکار ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، اور کلام الہی ہونے پہ شک کرتے تھے، تو ان کے لیے سخت وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے حضرت آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اقتدار و حکومت وغیرہ کے جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر پھر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک رات دو فریق مقدمے میں آئے اور انہوں نے اپنے دعوے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور فیصلہ کرانا چاہا، تو انہوں نے جو ہے فیصلہ کر دیا، لیکن اس فیصلے میں بعض جو ہے کوشش نظروں سے اوجھل تھے، جس کا احساس جو انہیں بعد میں ہوا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی۔ اسی موقع پر جو ہے سجدہ تلاوت نازل ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بھول پر اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ زیر ہو کر گر پڑے، لہٰذا سننے والوں اور پڑھنے والوں پر بھی یہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس تمام واقعے کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، یہی آدمیت ہے۔ اور اگر اس میں انسان تکبر کرتا ہے
اور وہ گویا کہ یہ تکبر ابلیسیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ اس واقعے کو قرآن کریم نے اتنا ہی بیان کیا ہے جتنا کہ قرآن کریم کے بعض آیات سے بات سامنے آتی ہے، لیکن اس بارے میں کچھ تفسیر میں اسرائیلی روایات انہوں نے ایسی گدمت کر دی جس میں نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نہایت ہی خرافات اور عجیب سے انداز میں باتیں پیش کی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام جو اس کے برخلاف ہم واقعات پڑھتے ہیں، اس واقعے کے تحت وہ سب منگھڑت ہے اور ان پر جو ہے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ عدل انصاف قائم کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز میں انسان کو عدل سے کام لینا چاہیے، اور عدل قائم کرنے کے متعلق ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو جو ہے ایک معتدل مزاج ہونا چاہیے اور اس کو غیر جانب درانہ ہو کر تمام فیصلوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور جب انسان یہ روش اختیار کرتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ وہ عدل انصاف قائم کرنا اپنی اولادوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اپنی ازواج کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اپنے جو ہے دیگر معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو، لہٰذا انسان بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ اب اسی مقصد کی رہنمائی کی خاطر جو ہے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور پھر ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہوا کو جو ہے بڑا مسخر کر دیا تھا، اسے ان کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، تو وہ ان سے کام لیتے تھے۔ اب مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی تخلیق کا مقصد پہچان کر قرآن پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت ان کو زمین میں اقتدار نصیب فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس میں یہاں پر ایسا آتا ہے کہ انہیں دشمنوں نے بڑی اذیتیں دی تھی، تو انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی دشمنوں کے قبضے سے باحفاظت نکال کر ان تک پہنچا دیا۔ تو صلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر جو شخص عمل کرتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے جو ہے یہ بات بھی پڑھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک طویل بیماری ان کو لاحق تھی، جس کے ساتھ وہ صبر کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ انہیں شفا حاصل ہو جائے۔ اس کا واقعہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اپنا پیر جو ہے پاؤں جو ہے زمین پر مارے، تو انہوں نے زمین پر مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس پانی سے نہائیں، اسی کو پئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ بیماری کے دوران ان کی وفادار جو اہلیہ تھیں، ان کے سوا سب ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جو ایک صبر تھا، استقامت تھی، اس کا یہاں پر جو ہے تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے ہے، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیسے کیسے انعامات ہوں گے، اور سرکشوں کے لیے کیسی دردناک جو ہے ان کے لیے تیاری ہوگی۔ تو یہ ہے ایک بری تربیت کا نتیجہ۔ انسان کی تربیت، یعنی کہ تربیت سے مراد یہ بھی اس میں لے سکتے ہیں کہ اگر اس نے اچھی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا تو اس کے اثرات جو ہے دیر پا رہتے ہیں اس کی اولاد میں بھی، اس کی بحیثیت اگر ایک اقتدار اس کو ملتا ہے تو وہ تمام چیزیں اقوام میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو اگر برے کاموں کو اس نے کیا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا، اور اگر اچھے کاموں کی اس نے تدریج کی ہے تو اس اچھے کام کا ثمر اس کو جو ہے بعد میں بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا آخری یعنی کہ 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ لوگوں کو توحید کا سبق دیں، اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا کہ قیامت کے آنے کا وقت جو ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس
اس کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا جو سجدہ ادا کرنے کا واقعہ ہے اس کو یہاں پر دوبارہ بیان کیا گیا، اور یہاں پر یہ سبق ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس پر اس کا زور نہیں چلتا۔ انسان کی ایک عصمت بھی ہے کہ اللہ نے اس کو عقل شعور دیا ہے، اللہ نے اس کو راستہ دیا ہے، اب وہ اپنی عقل شعور سے اپنا نفس کمزور کرتے ہوئے کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ابلیس کے جو ناپائق عزائم ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، جبکہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دیکھو اور ان کی ہدایات کو دیکھو، اور اس کا نتیجہ پھر اللہ نے واضح فرما دیا۔ آگے سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی 90 رکوع کی آیت میں زمر کا لفظ آیا ہے، اسی کو علامت کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، اور اس رکوع میں کافر اور مومن کے دو گروہ کے ساتھ قیامت میں ہونے والے معاملے کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو پوری سورت جو ہے توحید کے دلائل پر مشتمل ہے، اور اس کے تقاضوں پر اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ملنے والے انعامات ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفر و شرک کی جو ایک روا ہے، اس کی برائیاں ہیں، اس کا نتیجہ ہے، ان کی سزاؤں کا بیان ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں اس کے حصے یہ ہیں کہ توحید کی تعلیم اور اس پر آثار قیامت کے دلائل، اس کے ساتھ ہی توحید کا اقرار کرنے والے اور انکار کرنے والوں کے درمیان ایک موازنہ بیان، تیسرا یہ کہ اقرار اور انکار کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی رحمت الہی کی وسعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اعمال کی جواب دہی اور حساب کتاب کی یقینی ہونے کا بیان ہے۔ قیامت میں مومن اور کافر گروہ کے ساتھ کچھ جس طرح کا معاملہ ہوگا، اس کو بڑے ہی بہترین جامع انداز میں اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورج شروع ہو رہی ہے، اور پہلا رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو بڑے اقتدار اور بڑے ہی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کی طرف جو ہے دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ مشرکین کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو خالق اللہ کے سوا کسی کو اس کا جو ہے خدا ٹھہرائے۔ اس کا سبب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جیسے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے کہ مشرکین یہ تو کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ جو ہے تقرب کے ذریعہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اور وہ ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی۔ اللہ کی خدائی میں کوئی کسی حیثیت سے شریک نہیں ہے، سب اس کے روبرو بے بس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ عبرت کی نگاہ ڈالو اور عقل سلیم جو ہے اپنی استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو تسلیم کرو۔ تو یہاں پر یہ دوبارہ انسانوں کی ایک طریقے سے ناشکری ہے کہ اتنی نعمتیں، اتنی قدرتیں دیکھنے کے بعد بھی وہ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ تو یہاں پر ساتھ ہی پھر علم کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کو کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ خود بھی اس پر عمل کرے، اور اس کے ساتھ علم کی فضیلت بیان کر دی گئی یہاں پر کہ جو شخص جانتا ہے اور جو شخص نہیں جانتا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ آیت رکوع کے آخر میں ہے نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر ان کی فضیلت، اہل علم حضرات کی فضیلت ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے یہاں پر علم وہی معتبر ہے جس پر عمل انسان کا خود بھی ہو، ورنہ وہ صرف علم نہیں رہتا، ایک نالج ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان اور تقوی کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین اور متقین کے جو ہے ایک مدارج بنائے گئے ہیں۔ قیامت میں ملنے والے ان کے اجر کا ایک ذکر ہے، اور پھر نافرمانوں اور سرکشوں کا جو انجام ہوگا، عذاب، قیامت کے کچھ حالات کا یہاں پر ذکر ہے، اور ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد مقصد یہی ہے کہ انسان دل میں تقویٰ پیدا کرے، خشیت پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے،
اور یہ تقوی کے ثمرات اس طریقے سے اس کی زندگی پر ہوں گے کہ اللہ اس کو دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع دے گا. اس کے دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا تو گناہوں سے بچے گا. اس کے دل میں جب تقوی ہوگا تو وہ دوسروں کے حقوق کی رعایت اور خیال کرے گا. تو یہ تقوی کے ثمرات ہیں. اچھا اور برا کردار دونوں ہی ہمارے سامنے ہے، لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے جو اختیار کرنے سے انسان جو ہے اچھائی کی طرف جو ہے رجوع کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کھیتی کی مانند ہے، یعنی کہ کھیتی میں انسان جیسا اچھا بیج بوئے گا اس کو فصل بھی ویسی اچھی ملے گی. وہ جیسے اپنے اعمال کرے گا اس کا نتیجہ اس کو ویسے ملے گا. جیسے برے اعمال کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا وہ بحیثیت کھیتی اس کے لیے ویسے ہی سبزہ اس کے لیے پیش کرے گی. تو یہ انسان اگر صرف اس مثال کو یاد رکھے کہ میری زندگی تو ایک کھیتی کی مانند ہے، لہٰذا جو عمل کر رہا ہوں یہ کل مجھے کاٹنا پڑے گا، کل مجھے اسی کا ثمر ملے گا، تو یہ چیز بھی ایک انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جو کہ اس پارے کا ہمارا آخری رکوع ہے، اور آیت آپ کے سامنے اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. یہاں پر اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں ان کے عمل کے قدم اللہ کی جو ہے روشنی میں اٹھتے ہیں، اور جو کفر اور شرک کی روش پر چلتے ہیں وہ تاریکی میں بھٹکتے ہیں، کبھی کسی بھی کھڈے میں کسی دلدل میں کبھی بھی پھنس سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات سن کر قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور کر کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بتایا کہ قرآن میں تبلیغ و نصیحت کے لیے ہر جو ہے ایک جو ہے انداز اختیار کیا گیا ہے. دلائل بھی ہے، تاریخی شواہد بھی ہے، مثالیں بھی ہے، اور ہر درجہ ایسا ہے کہ ذہن اس سے متاثر ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بات اس رکوع کے مضامین اور خلاصے طریقے سے مکمل ہوتا ہے. اور یہاں جو ہمارے لیے احکامات ہیں کہ نور ہدایت کیا ہے. نور ہدایت یہی ہے کہ اللہ رب العزت جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس کے دل میں ایک ایمان کا نور پیدا کرتا ہے. وہ ایمان اور نور ہدایت ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کو کوئی بھی دعوت جب دی جاتی ہے ہدایت کی تو اس کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ایک شرح صدر نصیب فرماتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی قدرت کی، اللہ کی نشانیوں کی ایک عظمت کھل کر واضح ہوتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. جن پہ یہ کفر کافر ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ ایک پردہ ہوتا ہے کہ ہر چیز دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، کتابوں کا علم رکھتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آ پاتے. اور یہ قرآن کریم کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص بھی اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے. جو اس میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اس غور و فکر سے اس کے ذہن کے وہ دریچوں پہ اپنی عظمت، اپنی قدرت اور ایک وحدانیت کی ایک جھلک نمایاں ہوتی ہے، اور وہ چیز پھر اس کے کردار میں واضح ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو شخص بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام بھی قرآن کریم میں بتا دیا کہ ان کے لیے بدترین سزا ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کا عربی میں ہونا. یہ کفار اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم عربی ہو، تمہاری ہی زبان میں سمجھنے کے لیے قرآن کریم عربی میں نازل کیا گیا ہے. تو ان کا یہ اعتراض بھی بے معنی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اس کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی نئی چیز ہے. اور اللہ رب العزت میں کا ایک اسلوب ہے کہ جس قوم کے اندر جو چیز ہدایت بھیجی جاتی ہے، جو کتاب ہوتی ہے، جو رسول ہوتے ہیں، وہ انہی کے مطابق ہوتی ہے، زبان کی مطابقت ہوتی ہے، تاکہ ان سے بات کرنا، اپنی بات سمجھانا، دعوت کا کام کرنا آسان ہو جائے. تو یہ تمام مضامین آج کی صورت میں ہے. اور پھر وہی مخالفین کی جو ایک کشمکش ہے، یہ سب عارضی ہے. یہ لوگ کشمکش کیا تھی ان کی کہ ہم مردہ ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ ہم سے کیسے حساب کتاب لے گا، یا قیامت روز جزا قائم ہوگی بھی یا کیسے ہوگی، ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ جزا کیسے دیا جائے گا. تو یہ ان کی ذہن ہر چیز کو دیکھتے ہوئے یقین ہی نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کبھی اپنی بڑی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی خود تخلیق
کہ انسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں تو اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو کہ تم کس طرح سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری تخلیق کیا ہے، تمہیں بنایا کس طرح گیا ہے۔ تو اگر اس پہ ہی انسان غور کر لے تو جتنی ان کی مخالفت ہے یا جو کشمکش ہے ان کے ذہن کے اندر اللہ کے وجود کے اوپر، قیامت کے قائم ہونے پر، آخرت کی جزا و سزا کے اوپر، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، تو یہ سب عارضی ہے۔ روز قیامت ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کرنے کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے متعدد مضامین میں یہ بات پڑھی، وہ لوگ حسرت کریں گے کہ ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹا دیں، ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم دوبارہ نیک عمل کر لیں، تو اس وقت ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں گمراہیوں کے راستے سے بچائے اور قرآن کی صحیح تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ یہاں تک آپ سامعین میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ جی طالبات، آپ کسی کے کوئی سوال ہے تو آپ یہاں چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو بھی ہمارے پاس چند منٹ ہیں، ان کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا، آپ اپنا ہاتھ ریز کر لیجیے۔ جی طالبات، تمام اہم نکات آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئے ہیں۔ ہماری طالبات بڑی خاموش رہتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہاں اگر ابھی آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر گروپ کھول دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں آپ لوگ بات کیا کریں، اپنے سوالات رکھا کریں، تاکہ سوال ایک کا ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ تمام کو ہوتا ہے۔ اور میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ طالبات ہماری کافی زیادہ جھجک محسوس کرتی ہیں سوالات کرنے میں یا اپنا فیڈ بیک دینے میں، تو اس چیز میں آپ جھجکا نہ کریں، یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، یہاں آپ سوال کریں، اپنے سوالات بھیجیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پڑھنا پڑھانا بیٹھنا بٹھانا قبول کرے اور صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنے۔ اللہ رب العزت پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ہمارے گھروں کو ہدایت نصیب فرما۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور اس دروس کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے اور جتنے بھی لوگ اس میں ہمارے لیے معاون ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے روز و شب عافیت سے گزروائے اور ان کا یہ ہماری معاونت کرنا اللہ رب العزت اپنے آپ بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا أسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔